بحث مستثنا. مستثنا کا کیا معنی ہے؟ کسے کہتے ہیں مستثنا؟ اب یہاں پر ہم آج کے سبق میں مستثنا کا ذکر کریں گے کہ مستثنا کا کیا معنی ہے. یہ جو ہے نا آخری سبق کی دورۃ تعلیم نحو کا مستثنا اور غیروں کا اعراب آخری سبق ہے. کہتے ہیں کہ مستثنا سے مراد وہ لفظ ہے جو الا کے ذریعے یا اخوات کے ذریعے مستثنا منہ کے بعد ذکر کیا جائے. مستثنا کا کیا مطلب ہے؟ مستثنا وہ لفظ ہے جو الا یا جو الا کے اخوات متشابہات ہے ان کے بعد ذکر ہو اور اس بات پر دلالت کرے کہ جس حکم کی نسبت الا وغیرہ کے ماقبل کی طرف کی گئی ہے الا کے بعد کی طرف نہیں کی گئی. اور یہ جو اخوات ہیں نا الا کے 10 ہے، غیرو ہے، سوا، سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا. خلا عدا ہے نا اس کے ساتھ ما لگاؤ تو یہ مزید 4 بن جائیں گے، لیسا اور لا یکون. اب یہاں پر مثال دے کے جلس الطلاب في الصف إلا شعيب. کہتے ہیں کہ کلاس میں سب طلبہ بیٹھ گئے سوائے کس کے؟ شعیب کے. اب یہاں پر دیکھیے جلوس کی جو نسبت کی گئی ہے نا طلاب کی طرف وہ کیا ہے؟ جلوس ہے. جلوس جلوس کی نسبت کی گئی ہے طلاب کی طرف صف میں بیٹھنا. یہ جو نسبت ہے نا الا سے ماقبل کی طرف کی گئی ہے نا لیکن الا کے بعد جو لفظ ہے وہ شعیب ہے. یہ ما بعد الا ہے. ما بعد الا اور یہ جگہ کیا ہے؟ ما قبل الا. الا سے آگے ما قبل الا ما بعد الا. یہاں جلوس کی نسبت ہے لیکن یہاں نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں مستثنا منہ. مستثنا منہ. اور یہ کیا ہے؟ مستثنا. یہ مستثنا ہو گیا اور یہ مستثنا منہ ہو گیا. مستثنا کا کیا معنی ہے؟ استثناء کیا گیا، ماقبل کے حکم سے نکالا گیا. مستثنا منہ جس سے نکال دے. پھر مستثنا ہمارے پاس 2 قسم پر ہے، مستثنا متصل، مستثنا منقطع. مستثنا متصل سے مراد وہ مستثنا ہے جو مستثنا منہ کی جنس سے ہو، دونوں کی جنس ایک ہو. یا مستثنا استثناء سے پہلے مستثنا منہ میں داخل ہو تو ان میں اتصال پایا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں مستثنا متصل. یہاں پر آپ نے دیکھ لیا جلس الطلاب فی الصف الا شعیب. یہاں پر طلاب میں شعیب بھی داخل ہے تو اس دخول کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنا متصل. اور جنس دونوں کی کہ یہ بھی طلاب ہے شعیب بھی طلاب ہے تو طلبہ ہونا کیا ہے؟ ایک جنس ہے. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنا متصل. تو مستثنا متصل کا کیا معنی ہو گیا؟ وہ مستثنا وہ لفظ جو مستثنا منہ کی جنس سے ہو، یا یہ کہہ دو کہ پہلے سے داخل ہو، اسے نکالا نہیں گیا ہو، صرف حکم میں نکالا گیا ہو نسبت کے کرنے میں. دوسرا ہے مستثنا منقطع. تو مستثنا 2 قسم پر ہو گیا نا، متصل منقطع. متصل کا کیا معنی ہے؟ نہیں نکالا گیا، صرف نسبت میں نکال دے.
جنس دونوں کی ایک ہو. منقطع کا کیا معنی ہے کہ جنس دونوں کی ایک نہ ہو. مستثنا منقطع سے وہ مستثنا مراد ہے جو مستثنا منہ کی جنس سے نہ ہو، الگ الگ جنس. تم نے کہا جلس الطلاب فی الصف الا حمار، کہ طلبا جو ہے وہ تو کلاس میں بیٹھ گئے مگر گدھا تو نہیں بیٹھتا کلاس میں نا. الا حمار، تو الا حمار جو آپ نے کہا کہ اس کے ذریعے سے الا حمار ہے نا، کیا وہ جو حمار ہے قوم میں داخل ہے؟ داخل نہیں ہے. دونوں کیا ہے؟ الگ الگ جنس ہے. حمار الگ جنس ہے. حمار شعیباً ہے، یہ مستثنی منصوب ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان نہیں ہے اور طلاب کیا ہے؟ انسان ہے. تم جلس الطلاب فی الصف الا حمارا، یہ پہلے سے داخلی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنی منقطع. پھر مستثنی کا اعراب کتنی قسم پر ہے؟ مستثنی کا اعراب 4 قسم پر ہے. مستثنی کا اعراب 4 قسم پر ہے. اعراب المستثنی، وقف مستثنی و اعرابہ. صحیح. ہمارے پاس اس کے لیے ایک ہے اعراب نصب. نصب پڑھیں گے جیسے آپ نے کہا کہ جاء القوم الا شعیب، جلس الطلاب فی الصف الا شعیبا، نصب پڑھ لیا منصوب. دوسرا طریقہ ہے اس کے لیے کہ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر بدل پڑھنا چاہیں ماقبل سے تو بدل بھی پڑھ سکتے ہیں، بدل ماقبل سے بدل بنا. تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ بحسب العامل کیا کرنا، اس پر اعراب پڑھنا عامل کے اعتبار سے. بحسب العامل جیسے کیا کرے؟ عامل تقاضا کرے. نمبر 4 جر. تو یہ 4 اعراب ہے ہمارے پاس. نصب کون سی صورت میں پڑھیں گے؟ بدل کب، بحسب العامل کب، اور جر کب؟ 5 جگہوں پر مستثنی منصوب ہوگا. 5 جگہوں پر مستثنی منصوب ہوگا. 5 جگہ ہمارے پاس ایسی ہے کہ وہاں پر کیا کریں گے؟ ہم مستثنی کو منصوب پڑھیں گے. یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھ لیں، کیونکہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو تم کہو گے نا. مثلا اس نے کہا کہ جلس الطلاب فی الصف الا شعیب، غلط ہو گیا کیونکہ شعیباً ہے، شعیب نہیں ہے. جاءنی القوم الا زید، غلط ہو گیا، الا زیدن ہے. یہ اب منصوب کیوں پڑھتے ہیں حضرات سے؟ اب تو نصب کے لیے ہمارے پاس 5 جگہ ہیں. نصب کے لیے ہمارے پاس 5 جگہ ہیں. نصبی حالت کے لیے ہمارے پاس 5 جگہ ہیں. 5 جگہ ہیں ہمارے پاس. ایک یہ ہے کہ مستثنی متصل کلام موجب میں الا کے بعد ہو. کلام موجب، کلام موجب میں کیا کریں گے؟ مستثنی کو منصوب پڑھیں گے. کلام موجب میں مستثنی کو کیا کریں گے؟ منصوب پڑھیں گے. نمبر 2 جب مستثنی مقدم ہو. تقدیم مستثنی، تقدیم مستثنی کا کیا معنی؟ کہ مستثنی کیا ہو؟ مقدم ہو. نمبر 2 ہو گیا تقدیم مستثنی. کیا معنی؟ کہ مستثنی منہ پر مقدم ہے. مثلا شخص کیا ہے؟ ما جاءنی الا زیدا احد. اصل میں تھا ما جاءنی احد الا زید، میرے پاس اس طرف زید آیا، کوئی بھی نہیں آیا تھا. میں بیمار تھا نا، کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا، صرف کون آیا؟ شعیب آیا. ما جاءنی الا زیدا احد، ما جاءنی احد الا زیدا یا الا شعیبا. ٹھیک ہے، تقدیم مستثنی. دوسری جگہ کیا ہو گئی؟ تقدیم مستثنی. تیسری جگہ ہے مستثنی منقطع. تیسری جگہ ہمارے پاس کیا ہے؟ منقطع. جب مستثنی منقطع ہو کیا پڑھیں گے؟ منصوب پڑھیں گے. نمبر 4 جب مستثنی ما خلا، ما عدا
ما خلا ما عدا، اور اسی طرح سے لیسا لا یکون کے بعد آ جائے نا تو بھی منصوب ہوگا. ان شاروں کے بعد جب آ جائے گا مستثنا منصوب ہوگا. مثلا جاءنی القوم ما خلا زیدن، ما عدا زیدن، لیس زیدن، لا یکون زیدن. مثلا نمبر 5 لا یکون زیدن خمارا. نمبر 5 کی مستثنا خلا عدا کے بعد ہو. نمبر 5 کیا ہمارے پاس خلا عدا، یا پر خلا عدا ہے لیکن ما کے ساتھ ملا ہو، یا پر نہ ملا ہو، صرف خلا عدا. بعض علماء حضرات کے نزدیک مجرور ہوگا کیونکہ خلا عدا حرف جر بھی ہے، لیکن اکثر علماء فرماتے کہ خلا عدا فعل کے وزن پر ہے اور فعل کے معنی میں اس کے بعد منصوب ہوگا. ایک اعراب پڑھ لیا نصب، دوسرا اعراب کیا ہے نصب و بدل. نصب و بدل، یا پر واو آپ لکھ دیں کیونکہ ہمارے پاس دو طریقے ہیں و بدل. نصب بھی پڑھ سکتے ہیں مقابل کی صورت بدل بنا کر. یہ ایک جگہ پر جائز ہوگا جب مستثنا متصل ہو الا کے بعد لیکن کلام غیر موجب میں ہو، مستثنا منہ مذکور ہو. ما جاءنی احد الا زیدن، الا زیدن، الا زیدن آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ مستثنا ہے متصل ہے، مقابل کی جنس میں سے ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہے بعد میں آیا ہے کلام غیر موجب میں بھی ہے. کلام غیر موجب میں نفی ہے نا. ما جاءنی احد الا زید. ہاں رب پڑھنا چاہے بدل ما جاءنی احد الا زید. احد پر اعراب کیا ہے رفع ہے نا، تو الا زیدن پر بھی رفع پڑھیں گے کیونکہ اس سے بدل ہے. الا زیدن یعنی جاءنی زیدن فقط یہ معنی ہے نا. ما جاءنی زید، ما جاءنی احد الا زید. احد کیا ہے فاعل ہے نا، تو زید بھی فاعل کی جگہ پر رکھا جائے گا. نمبر 3 ہے بحسب العامل. یہ بھی ایک جگہ پر ہوگا، یعنی مستثنا جب مفرغ کیا جائے الا کے بعد ہو کلام غیر موجب میں ہو. مستثنا مفرغ کو مفرغ کیونکہ تفریق کا معنی ہے فارغ کرنا، تو مطلب یہ ہے کہ مستثنا منہ کو حذف کر کے کہیں ادھر ادھر کر کے اس پر جو عامل عمل کر رہا ہو اس سے ہٹا کے اس کو متوجہ کیا جائے کس کی طرف مستثنا کی طرف. تو مستثنا منہ سے وہ عامل فارغ ہو جائے کس کے لیے مستثنا کے لیے. مستثنا کو رویسار کرے گا، ڈبل ڈوبا کا عمل اس پر کرے گا. مثلا ایک شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ما رأیت الا زیدن. ما رأیت مثال ہے اس کے لیے، ما رأیت الا زیدن. اصل میں کیا ہے ما رأیت احدن الا زیدن. تو یہ جو ہے فعل فاعل ہو گیا نا، اس پر عمل کر رہا تھا ڈبل ڈوبا کا عمل، لیکن اس کو ہم نے کیا کر دیا حذف کر دیا. مستثنا منہ ہے، مستثنا منہ سے عمل فارغ ہو گیا. میں کہہ رہا کہ میں کس کو ڈبل ڈوبا کروں، ہم نے کہا تو اس کو ڈبل ڈوبا کر دو، بس اس کو کیا کر دو مار دو. اس پر رؤیت والا فعل کیا کر دو واقع کر دو، مستثنا منہ سے ہٹا کے مستثنا پہ ڈال دو. تو ایسی صورت میں کیا کریں گے بحسب العامل پڑھیں گے. بحسب العامل کا کیا مطلب ہے، اگر پہلے وہ آیت رفع کا مطالبہ کر رہا تھا تو مستثنا پر رفع پڑھیں گے، اگر وہ نصب کا تقاضا کر رہا تھا تو نصب پڑھیں گے، اگر جر کا تقاضا کر رہا تھا تو جر پڑھے. ما جاءنی الا زید مطلب احد تھا نا، احد تو زید. ما رأیت احدا الا زیدا، احدا ہے نا تو پڑھیں گے ما رأیت الا زیدا. ما مررت باحد الا بزید، تو باحد ہٹا کے بزید بن گیا. کس دے مولا ویر. نمبر 4 ہے جر. جر جو ہے نا یہ دو جگہ پر ہوگا، جب مستثنا غیر
سوا اور سوا کے بعد آ جائے. جاءنی القوم غیر زید، دیکھ لیا غیر کے بعد جاءنی القوم سوا زید او سوا زید. نمبر 2 حاشا کے بعد جب مستثنی ذکر ہو تو اکثر حضرات کے نزدیک مجرور ہوگا جاءنی القوم حاشا زید، اور عند بعض العلماء منصوب ہوگا. کلام موجب کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، جس میں حرف نفی یا استفہام والی بات نہ ہو. کلام غیر موجب اس کو کہتے ہیں جس میں نفی استفہام وغیرہ ہو. اب ہے ہمارے پاس غیروں کا اعراب آخری ہے. غیروں کا اعراب، غیر کا جو لفظ ہے اس کا جو اعراب ہے یہ بھی ہم کیا کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں. غیروں کا اعراب، لفظ غیروں کا اعراب وہی ہوگا جو الا کا ہوگا. الا کے ساتھ جب استثناء یعنی جن صورتوں میں الا کے بعد مستثنی منصوب ہوتا ہے، جیسے ہم نے بتایا 5 صورتوں میں تھا، تو غیروں کے بعد بھی مستثنی منصوب ہوگا. تو الا کی جگہ ہم غیروں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. جاءنی القوم غیر زید، غیر زید نہیں بول سکتے ہیں. غیر جاءنی القوم غیر حمار. وہ صورت بتاؤ جہاں پر نصب بھی جائز تھا اور بدل بھی جائز تھا، مقبل سے بدل بنا کر. وہاں پر کیا کریں گے اللہ کے متعلق؟ تو فرمایا کہ اگر ایسی صورت ہو تو دونوں صورتیں جائز ہیں. اس صورت میں بھی اللہ کی جگہ ہم غیر کو کیا کر سکتے ہیں، اس طرح سے بنا سکتے ہیں. ما جاءنی احد غیر زید یا غیر زید، غیر رو دیکھ لیں مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے، پیش بنا دیں کیونکہ وہاں پر احدن پر کیا تھا، رفع تھا، تو یہاں پر بھی کیا کریں گے، رفع پڑھیں گے. اور جس صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ مستثنی کا اعراب بحسب العامل ہوگا، تو وہاں پر بھی جب اللہ کی جگہ غیر کو رکھیں گے تو وہاں پر بھی اعراب بحسب العامل ہوگا. اصل میں جو غیر کا لفظ نہیں صفت کے لیے موضوع ہے. یہ کیا معنی دیتا ہے، صفت والا معنی دیتا ہے. غیر غیروں کا کیا معنی ہے، صفتی معنی ہے اس کا، صفتی معنی. یہ کس لیے وضع کیا گیا ہے، صفتی معنی کے لیے، صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے. مثلا جب آپ کہہ دینا کہ انی اسکنت، کہ میں نے اپنی اولاد چھوڑ دینا، جیسے قرآن کہ اسکنت بواد غیر ذی زرع، بواد غیر ذی زرع یہاں پر وصف کے لیے ہیں. وادن کی صفت بیان کر رہے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے. لیکن کبھی کبھی استثناء کے معنی میں بھی آتا ہے. جان القوم غیر اصحاب، تمہارے ساتھ اکلاف سارے لوگ آتے ہیں. الا جو ہے الا وہ اصل میں استثناء کے لیے ہیں، لیکن کبھی کبھی صفت والا معنی بھی دیتے ہیں. دیکھیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، الا اللہ کا کیا معنی ہے، غیر اللہ ہے. الا یہاں پر کس کی معنی میں ہو گئے، غیر کے معنی میں ہو گیا.